وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ سورت کا نام سورت الحجر، 14واں پارہ میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب اور آیت نمبر 28 میں نے کھولی ہوئی ہے، اور رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے اعلان کر دیا، میں اللہ کریم مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، مٹی اور پانی کو ملایا جائے گا، پھر اسے دھوپ میں رکھ دیا جائے گا، جب مٹی خشک ہو جائے گی اوپر ہوا چلے گی وہ بجھنے لگ جائے گی، جیسے گھڑے کے اوپر انگلی لگائے ٹن ٹن کی آواز نکلتی ہے، ایسے میں اللہ کریم بجنے والی مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں کی جماعت سن لو، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 29، 14واں پارہ۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم برابر میں اللہ کر لوں، جسم برابر کرنے کے بعد اس میں اپنی پیدا کی روح ڈال دوں، من روحی اضافت تخلیقی ہے، تم فرشتوں کے ذمہ کام کیا ہے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جسم میں روح آنے کے بعد تم نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ہو جانا ہے، لیکن خیال حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ اس وقت کرنا جب میں اللہ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈال دوں، جتنے تک آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہ ڈالوں سجدہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر تم نے حضرت آدم علیہ السلام کے خالی جسم کا سجدہ شروع کر دیا، خالی جسم کو پتہ نہیں چلے گا اللہ نے کتنا میرا مقام بنایا ہے۔ قرآن پاک نے مسئلہ سمجھا دیا، اس دنیاوی جسم کو پتہ تب چل سکتا ہے جب جسم کے اندر روح موجود ہو، اگر جسم کے اندر روح موجود نہیں ہے خالی جسم کو پتہ نہیں چل سکتا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ اس وقت کرنا ہے جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈال دوں۔ قرآن پاک کے الفاظ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ یہ حوالہ جتنے بھی رب العالمین کے فرشتے تھے تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن یہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، ادب کے لیے، احترام کے لیے، عزت کے لیے۔ عبادت والا سجدہ کسی شریعت میں بھی اللہ کے بغیر کسی کے لیے جائز نہیں رہا۔ ہر شریعت کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ عبادت والے سجدے کے لائق صرف اللہ ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں نے سجدہ کیا یہ تعظیمی سجدہ تھا. ہماری شریعت کے اندر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. صحابہ کرام عرض کرنے لگے کوئی اس عدالت حبیب کی بریات صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے باہر عجم کے رہنے والے لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے تعظیمی سجدہ کیا کرتے ہیں. ساری دنیا کے حکمران مل جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر، وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر، امام الانبیاء ہو کر شفیع المذنبین بن کر، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے جو زر لگ گئے، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو. ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر. آپ کا مقابلہ کون کرے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر لأحد يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میری شریعت میں سوائے رب العالمین کے کسی انسان کے سجدے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کسی انسان کے سجدے کی اجازت ہوتی میں بیوی کو حکم دیتا خامد کا تعظیمی سجدہ کر. بیوی کو خامد کے آگے تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تم صحابہ کرام کو میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ماتھا بنانے والا اللہ ہے تو ماتھے کے ساتھ سجدے کے رہ بھی صرف اللہ ہے. دوستوں نے کیا سبق یاد کر کے اٹھنا ہے؟ حضرت اونچا جواب دینا میں آپ کے لیے دعا کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتوں نے سجدہ کیا عبادت کے لیے، ہاں میں جواب اونچا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا عبادت کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے. لیکن ہماری شریعت کے اندر عزت کے لیے، احترام کے لیے کسی انسان کے سجدے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی انسان کی عزت اور ادب کے لیے سجدے کی گنجائش ہوتی تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے سامنے تعظیمی سجدے کی اجازت دے دیتے. اب حالات کیا ہے؟ برسوں پہلے حالی تڑپا کرے خیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، چونکہ آگ پر بہر سجدہ تو کافر. یہ تو برسوں پہلے کی بات ہے. کرے خیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، چونکہ آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے. کچھ چھڑا نہ جو کونی ہو. آئیے سبق پر. رب العالمین کی لا ریب کتاب
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کا قرآن تو بتا ابلیس کون تھا؟ یہ میرے سامنے 15واں پارہ، سورت کا نام سورت الکہف، رب العالمین فرماتے ہیں کان من الجن، ابلیس جنوں میں سے تھا۔ یہ آیت نمبر 50 ہے۔ عجیب بات، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنا ہے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس تو جن تھا، اگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ آپ سوال سمجھیں گے تو میں جواب عرض کروں گا۔ سجدے کا حکم اللہ کریم نے فرشتوں کو دیا، ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، کان من الجن، یہ تو جنوں میں سے تھا، اس نے اگر سجدہ نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب رئیس المفسرین، سند المحدثین، قدوۃ الصالحین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن پاک کا انداز یہ ہے کہ میرے سامنے سورۃ الاعراف 8واں پارہ، اور رب العالمین نے فرمایا کان ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، آیت نمبر 12 سورۃ الاعراف 8واں پارہ۔ اللہ نے ابلیس کو فرمایا تو نے کیوں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا؟ اذ امرتک، جب میں اللہ نے تجھے علیحدہ سجدے کا حکم دیا تھا۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ فرشتوں کو اللہ کریم نے الگ حکم دیا، ابلیس کو اللہ کریم نے الگ حکم دیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ سبب کیا تھا ہمارا؟ سبب یہ تھا کہ جب کوئی گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو اللہ کی ناراضگی آیا کرتی ہے، جب کوئی گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ابلیس کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ میں نے تجھے علیحدہ حکم دیا تھا۔ ابلیس نے جواب دیا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں دوستوں کو سنایا کرتا ہوں، خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے محفل میں بیٹھے ہیں، مرید بھی حاضر ہیں، سندھ والا مرید کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خواجہ صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھو۔ کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ وہ گناہ بتائے حضرت تاکہ بندہ بچے۔ کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے معمولی مسئلہ نہیں پوچھا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، میں انشاءاللہ کل جواب دوں گا۔ دوسرا دن آیا، سارے مرید جمع ہو گئے، خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کون بندہ تھا کل جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ سندھ والا مرید کھڑا ہو گیا، جی میں تھا۔ کون تھا بھائی؟ جی میں تھا۔ خواجہ غلام فرید صاحب نے فرمایا یہی میں تو لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائے گی۔ میں، میری دولت
میرا مال، میرا پیسہ، میری جائیداد. اور میں سرائکی کا شعر سنایا کرتا ہوں اس موقع پر احباب کو کہ دیوانیوں سیر تے سفر نہ بان متا خالق پیش چاپاوی. دیوانیوں سیر تے سفر نہ بان متا خالق پیش چاپاوی. اُدی کہ مخلوق دے ظلم نہ کر متا کر خدا داوی. دھن دولت رب کھس کے تیری مت در در تے بنواوی. اُدے کار غضب تو ڈر من خاکی انشاءاللہ رب رحمت فرماوی. ابلیس کے لدو اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین. تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے. میری شان اور مقام زیادہ ہے، میں آدم علیہ السلام کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ رب العالمین نے فرمایا فخرج منہا، نکل جا، بیٹھا اٹھ، جنت سے باہر چلا جا. ابلیس تو نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، میں اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا. تیرے سامنے میں اللہ کا حکم قیمتی نہیں تھا اور تیرا وجود زیادہ قیمتی تھا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثال لکھی، سارے دربار کے وزیر اور مشیر حسد کیا کرتے تھے کالے رنگ کے عیان غلام سے. محمود غزنوی نے امتحان کیا، خزانے میں سے موتی منگوایا. 7 بادشاہوں کے خزانے مل کر اس موتی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے. دربار میں موتی منگوایا گیا. وزیر اعظم کو کہا قریب آؤ. وزیر اعظم آیا، اس موتی کو توڑ. توبہ 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 توبہ. بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی موتی اس کو میں توڑوں میرا دل گوارا نہیں کرتا. اچھا اپنی جگہ پر بیٹھو. دوسرے وزیر کو بلایا، موتی توڑ. دوسرے نے بھی انکار کر دیا. تیسرے کو بلایا، سارے وزیروں نے انکار کر دیا. بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی موتی ضائع کرنے کے قابل نہیں ہے. آخر میں کالے رنگ کے ایاز غلام کو بلایا. ایاز موتی توڑ. ایاز نے پتھر اٹھا رہا، موتی پہ مارا. پتھر اٹھا کر موتی پہ مارنے کی دیر تھی، موتی ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ ذرے کسی کام کے نہیں رہے. وزیروں کی چیخیں نکل گئی. ایاز، اتنی بڑی حماقت، اتنی بڑی بے وقوفی، اتنی بڑی نادانی کا کام، اتنا قیمتی موتی تو نے توڑ ڈالا، بڑا تو بے وقوف آدمی ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گفت ایاز مہتران نامور. ایاز نے جواب دیا، گفت ایاز مہتران نامور، امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر. میں بے وقوف نہیں ہوں، اصل بے وقوف تم ہو. تمہارے سامنے موتی قیمتی تھا، میرے سامنے بادشاہ کا حکم قیمتی تھا. تم نے موتی کو دیکھا ہے، میں نے بادشاہ کے حکم کو دیکھا ہے. رب العالمین نے فرمایا ابلیس، تو نے اپنے آپ کو دیکھا اور میں اللہ کا حکم نہیں دیکھا، نکل جا. اب خیال وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور سورۃ الحجر میں الفاظ ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. یہ حوالہ یہ میرے سامنے آیت نمبر 35. قیامت تک میں اللہ کریم کی تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی. خیال کرنا احباب، ابلیس نے گناہ کیا، غلطی کی اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا.
تو اللہ کریم کی ناراضگی آ جایا کرتی ہے. کیا مت حضرات دی ای تشریف رکھو راس نہ کرو دیر نہ لاؤنا دے سفا خلاص کرو. میرے طرف دیکھیں ابلیس نے گناہ کیا پھر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا الٹا آکڑ گیا. رب العالمین نے قیامت تک ابلیس کو لعنتی بنا دیا. اللہ کی ناراضگی تب آیا کرتی ہے کہ بندہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے. گناہ کو گناہ نہیں سمجھا اللہ نے قیامت تک اپنی ناراضگی کا مستحق بنا دیا ابلیس کو. اور مثال یہ میرے سامنے نام پڑھا رب العالمین کی لارب کتاب یہ میرے سامنے سورۃ الاعراف کھلی ہوئی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ آیت نمبر 163. اس طرح ہمارے لیے جمعۃ المبارک کا دن مقدس ہے. یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں تو جمعہ کے دن کاروبار کرنے کی اجازت ہے. جمعے کی نماز سے پہلے بھی اور جمعے کی نماز کے بعد بھی. میں نے سبق روک دیا حوالہ سنیں 28واں پارہ سورت کا نام سورت الجمعہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. آیت نمبر 9 سورت کا نام سورت الجمعہ 28واں پارہ میرے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پہلے پڑھایا کرتے تھے جمعے کا خطبہ بعد میں ارشاد فرمایا کرتے تھے. جیسے ہمارا عید کا انداز ہے عید الفطر کی نماز عید الاضحیٰ کی نماز پہلے ہوتی ہے خطبہ بعد میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ بعد میں دیا کرتے تھے نماز پہلے پڑھایا کرتے تھے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا. صحابہ کرام مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سامعین بن کر جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں. باہر آواز لگ گئی قافلہ آ گیا ہے جس نے غلہ لینا ہے غلہ لے لو ہم غلہ بیچ رہے ہیں. مدینہ طیبہ کے اندر قحط تھا غلے کی کمی تھی. صحابہ کرام فاقے کی زندگی گزار رہے تھے. جب غلے کی آواز سنی قافلے والے غلہ بیچ رہے ہیں ایک اٹھا دوسرا اٹھا تیسرا اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے والے جتنے بھی مسلمان تھے مسجد سے چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 12 یا 13 بندے رہ گئے. ایک صاحب بھی نہیں بنتی. صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ نماز تو وہ ہے جو ہم نے جمعے کی پڑھ لی ہے خطبہ سننا شاید اتنا ضروری نہیں ہے. یا ہم غلہ خرید کر واپس آ جائیں گے خطبہ سننے کے لیے غلہ بک نہ جائے. صحابہ کرام نکلے غلہ خریدنے کے لیے چلے گئے. رب العالمین نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ. ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دی جائے تم نے کیا کرنا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ. اب خیال
اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ. اللہ کا ذکر 14واں پارہ سورت کا نام سورت الحجر. یہ میرے سامنے پہلا صفحہ. رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آیت نمبر 9. اس ذکر کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے والا بھی میں اللہ، اور اس ذکر کی حفاظت کرنے والا بھی صرف میں اللہ. سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. اب آپ خیال، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. قرآن ماننے والے بولیں گے سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. اب خیال، دونوں مقام جمع کر رہا ہوں. جمعے کی اذان آئے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف چلو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. اور سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. کیا اشارہ کر دیا؟ جمعے کی اذان سننے کے بعد اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. اللہ کا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں آنا چاہیے جہاں اللہ کا ذکر قرآن بیان ہو رہا ہو. پتہ نہیں یہ بات بھی دوستوں نے سمجھی ہے کہ نہیں. جمعے کی اذان آئے، بیان جھوٹے قصے ہو رہے ہوں، بیان جھوٹی کہانیاں ہو رہی ہوں. ہمارے حضرت صاحب کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں 16 سال الٹے لٹکے رہے. واہ بھائی، یہ جمعے پر بیان ہو رہا ہے. حضرت صاحب دیوار پر بیٹھے، ٹھوکر ماری، گھوڑے کی طرح بھاگ پڑے. لوگوں نے کہا واہ جی واہ، آج جمعے کا بڑا مزہ آیا. اور اللہ کریم نے کیا اشارہ کر دیا کہ جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں آنا چاہیے جہاں کیا بیان ہو رہا ہو؟ اللہ کا. سارے نہیں بول رہے کیا بیان ہو رہا؟ قرآن بیان ہو رہا ہو، اس مسجد میں آنا چاہیے. یہ سعادت اللہ نے اشاعت التوحید و سنت کے حصے میں رکھ دی ہے. جمعہ ہو تو بیان اللہ کا قرآن، درس ہو تو بیان اللہ کا قرآن. آپ کو حوالہ سناؤں، سورۃ الانفال. یہ میرے سامنے نامہ پڑھا اور رب العالمین کی لاریب کتاب، یہ آیت نمبر 2 میں نے کھولی ہوئی ہے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہ حوالہ پکے ایماندار کون ہیں؟ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. پکے ایماندار کون ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. پکے ایماندار ہوئے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جائے، قرآن کی آیات سن کر ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب سریکی کا جملہ، ایماندار بندے دا ہاں ٹھڑ گئے قرآن نال. ایماندار بندے دا ہاں ٹھڑ گئے قرآن نال. اور 17واں پارہ سورت کا نام سورت الحج. یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن. فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا. آیت نمبر 72. جس وقت ان کے سامنے اللہ کریم کے قرآن
اللہ فرماتے ہیں تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر. بیٹا غصہ نہیں پڑھنا، میں تجھے بول رکھا ہوں کہ میرے واسطے آیات پڑھی جاتی ہے تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر. چہروں پر سیاہی چھا جاتی ہے. اللہ کن لوگوں کے چہروں پر ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر. قرآن کی آیات سن کر کفار کے چہروں پہ سیاہی نمودار ہو جاتی ہے. آیات سن کر ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں. آیات سن کر چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. اب جملہ کیا سنانا چاہتا ہوں، قرآن سن کے موحد دا دل ٹھل دے تے مشرک دا دل سڑ دے. جمعے کی اذان سننے کے بعد کس مسجد میں آنا چاہیے؟ فَاسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جہاں اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہو. فرمایا وَاسَرُوا الْبَيْعَ، سارا کاروبار چھوڑ دو. اور یہ نہیں ہے کہ کان قرآن کی طرف ہو اور دل دکان کی طرف ہو. یوں بھی نہیں کرنا. دل اور دماغ کی توجہ کے ساتھ قرآن کا بیان سننے کے لیے آنا ہے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ سورۃ الجمعہ. جمعے کی اذان سننے کے بعد کاروبار چھوڑ دینا، قرآن سننے کے اللہ کے گھر میں آ جانا، یہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے. فرمایا عجیب بات، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، حلال کی روزی تلاش کرو. اشارہ قرآن نے کیا کر دیا؟ جمعے کی اذان تک کاروبار کرنا جائز ہے. جمعے سے فارغ ہونے کے بعد حلال کی روزی تلاش کرنا جائز ہے. لیکن جب جمعے کی اذان سنے بندہ کاروبار بند کر دے. رب العالمین نے فرمایا عجیب بات، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. البتہ یہ خیال کرنا، جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دکان کھولنا، نوکری پہ جانا، ملازمت پہ جانا، زمیندارہ کرنا، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو نہیں بھلانا. پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کار ول تے دل یار ول، ہاتھ کار ول تے دل یار ول. حلال روزی تلاش کرنے کے دوران اللہ کو یاد بھی زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. ذکر تمہارے ذمے ہے، رزق میں اللہ کے ذمے ہے. آپ نے تو عجیب کام کیا، آواز لگ گئی غلہ لے لو. تم سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے. تارکوکا قائما، آپ کھڑے ہیں جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم چلے گئے ہیں. 12-13 بندے آپ کے پاس رہ گئے ہیں. نہ ہونے کے برابر. ایسے تو نہیں کرنا چاہیے تھا. تم میں اللہ کریم کے ذکر میں کمی نہ آنے دو. واللہ خیر الرازقین. اللہ بہتر دینے والوں کا ہے. ساری دنیا بھی جمع ہو جائے، آنے والی روزی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ذکر تم نے کرنا ہے، رزق کا انتظام میں اللہ نے کرنا ہے. اب اور جو سبق سنانا تھا
सबक ये सुनाना था। साथियों ने क्या समझा है मसला? जुम्मे की अजान से पहले कारोबार करना जायज है? एक आपके स्पीकर का आवाज नहीं है, दूसरा आपका भी आवाज नहीं है, क्या करें? जुमे की अजान से पहले तक कारोबार करना जायज है? अच्छा, जब बंदा जुमे की नमाज से फारिग हो जाए कारोबार करना जायज है? बस मोटी सी बात, आप ख्याल, जब जुमे की अजान हो जाए फारिग होने तक बंदा सारा दुनिया का कारोबार छोड़ दे। मैं मिसाल दे रहा हूं, 1 घंटा, ये मिसाल है, लेकिन यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुकद्दस था। शनिचर, हफ्ता, शनिचर, सारा दिन कारोबार करना मना था। हफ्ते वाले दिन कोई दुनिया का कारोबार तुम नहीं कर सकते। अब आपने बताना है, यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन इबादत का दिन था, खुद उन्होंने चुना था हम हफ्ते के दिन की ताज़ीम करेंगे। फरमाया ठीक है, कारोबार नहीं करना। यहूदियों के लिए हफ्ते वाले सारे दिन में दुनिया का कारोबार मना था, और मुसलमानों के लिए इबादत का दिन है मुकद्दस जुमे का दिन, सिर्फ 1 घंटा कारोबार छोड़, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1 घंटा कारोबार छोड़ना है। आसानी यहूदियों के लिए थी, आसानी इस्लाम में है। इस्लाम, इस्लाम, बड़ी मिसालें हैं। कपड़ा ना पाक हो जाता, पिछली शरीयतों के अंदर धोने की इजाजत नहीं थी, नापाक जगह को काटने का हुक्म था। नमाज पढ़नी है, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हो, मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। इस्लाम आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह करीम ने सारी रूए ज़मीन को मेरे लिए इबादत का बना दिया है। ज़मीन के जिस भी पाक हिस्से पर इंसान अल्लाह की इबादत करे, इबादत करना बंदे का काम है, कबूल करना रब्बुल आलमीन का काम है। पिछली शरीयतों के अंदर बंदा बीमार है, मर रहा है, फरमाया वुज़ू करके नमाज अदा करनी है, बगैर वुज़ू के इबादत नहीं हो सकती थी। हमारी शरीयत के अंदर बंदा बीमार है, बीमारी बढ़ने का अंदेशा है, पानी नहीं मिल रहा, फरमाया मिट्टी पर हाथ मार कर तयम्मुम करना तुम्हारा काम है, तुम्हें पाक करने के फैसले करना रब्बुल आलमीन का काम है। पिछली शरीयतों के अंदर चौथा हिस्सा ज़कात था, 100 में से 25 रुपए। हमारी शरीयत के अंदर 40वां हिस्सा ज़कात है, 40 में से 1 रुपया, 100 में से 2.5 रुपए, और वो भी साल के बाद। आसानी पिछली शरीयत में थी या इस्लाम में है? तो हमें शरीयत नसीब हुई। हाँ, बड़ी मिसालें हैं। आओ, हफ्ते वाले दिन दुनिया का कारोबार मना था, और रब्बुल आलमीन ने मंजर बयान फरमाया। ये मेरे सामने नाम पर सूरत का नाम सूरतुल आराफ, ये मैंने सूरतुल आराफ खोली हुई है। वसअलहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हासिरतल बहर, आयत नंबर 163। रब्बुल आलमीन ने यहूदियों का इम्तिहान लेना चाहा। दरिया के किनारे रहते थे, मछलियां पकड़कर कारोबार किया करते थे। खानी भी मछली है, बेचनी भी मछली है, ज़ख़ीरा भी मछली का करना है, खुश्क करनी है, बाद में इस्तेमाल करनी है, ये उनका कारोबार था। अल्लाह करीम की कुदरत, अल्लाह इम्तिहान लेने पे आया।
ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے پہ پابندی تھی، مچھلی نہیں پکڑ سکتے، باقی 6 دن اجازت ہے، ٹھیک ہے، ہفتے والے دن عبادت کریں گے، مچھلیاں نہیں پکڑیں گے۔ اللہ کریم کی قدرت یہ میرے سامنے قرآن پاک دی یادون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ یہ حوالہ سامنے جس روز عبادت کرنی ہوتی تھی ہفتے کا دن مچھلیاں اچھل اچھل کر سامنے نظر آتی تھی، دیکھ رہے ہیں، اور باقی جو 6 دن ہوتے تھے سارا دن جال لگا کر انتظار کرتے تھے، ایک مچھلی بھی نہیں پھنستی تھی۔ امتحان تھا، ہفتہ گزرا، 2 ہفتے 3 ہفتے، باقی دنوں کے اندر مچھلیاں پھنستی ہی نہیں ہیں جال میں، کنڈی میں۔ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کی پابندی ہے، صرف عبادت کرنی ہے، اچھل اچھل کر سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اب کیا کریں؟ کنارے کے ساتھ انہوں نے نالیاں کھود لی، مطلب سمجھنا ہے دوستوں نے، نالیاں کھود لی، کھالا نالیاں بنا لی، آگے خشکی پہ بڑے بڑے گڑھے بنا لیے۔ اب ہفتے والے دن ان نالیوں کے ذریعے دریا کا پانی گڑھوں میں آ جاتا تھا، مچھلیاں بھی اسی نالی والے پانی کے ذریعے گڑھوں میں آ جاتی تھی، آگے سے بند کر دیتے تھے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں۔ اتوار کا دن ہوتا تھا، گڑھوں سے مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ ہیلا ہنارا سمجھ آ گیا؟ اب 3 جماعتیں بن گئی، ایک جماعت یہ کام کرنے والی ہفتے والے دن نالی کا پانی کھول دیا، مچھلیاں اس میں سے آ گئی گڑھے کے اندر، آگے سے بند کر دیا، اتوار سوار کو مچھلیاں نکال لی۔ ایک جماعت تو بن گئی یہ کام کرنے والی، اور دوسرے بن گئے روکنے والے، کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ ہفتے والے دن تو دنیا کا کاروبار ایسا کوئی مچھلیاں پہ نہ پہنے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، سبق نہیں یاد آپ کو، گناہ کو اللہ کا عذاب تب آتا ہے جب بندہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، آکڑ گیا، میں نے ٹھیک کیا، اللہ نے قیامت تک لعنتی بنا دیا۔ روکنے والی جماعت کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ ہفتے والے دن تو شکار کرنا منع ہے، تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا شروع نہیں کی، نہیں ایسا کوئی ہفتے نہیں پکڑے نے، ایسا تو اتوار میں پکڑے نے، حالانکہ روکتے تو ہفتے والے دن تھے پانی کو۔ ایک جماعت کام کرنے والی اور دوسری روکنے والی، نہ کرو یہ کام، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی آ جائے۔ اور تیسری جماعت چپ شاہ، یہ گل سمجھ نہیں آئی، تیسری جماعت چپ شاہ، متا کو استاد یہ لفظ قرآن چ لکھا ہو چپ شاہ، ہے تو میں نے سمجھاونا سے لفظ بولے چاہ، مہربانی فرمائے، ڈاڑھے لوگوں والے متا کوئی لفظ لکھا ہوئے تو میں سمجھاونا سے لفظ آکے۔ تیسری جماعت بن گئی میاں چپ، کہنا کچھ ہی نہیں آگنا، ہار کے اپنی قبری جا میں نے ساڑا کے
قرآن پاک کے الفاظ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ جو میاں چپ تھے، کچھ نہ کہنے والے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، انہوں نے روکنے والی جماعت کو کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ سمجھایا تو ہم نے بھی ہے، لیکن ہم تھک گئے ہیں، یہ نہیں مانتے تھے، ہم نے خاموشی اختیار کر لی ہے، تم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ چھوڑ دو، نہیں مانتے نہ مانے، کیوں ان کو سمجھا رہے ہو؟ اللہ کریم ان کو ہلاک کر دے گا، سخت عذاب دے دے گا، چھوڑو۔ روکنے والی جماعت نے کہا قالوا معذرة إلى ربكم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اس لیے بار بار ہم روک رہے ہیں، ایسا نہ ہو قیامت میں اللہ پوچھ لے تم نے روکا تھا کہ نہیں، منع کیا تھا کہ نہیں؟ سبق میں نے روک دیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جو بندہ تم میں سے کسی گناہ کے کام کو دیکھے، ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا، دل کے اندر یہ تہیہ رکھے جب بھی اللہ نے مجھے موقع دیا ہاتھ اور زبان سے ضرور روکوں گا۔ دل میں یہ ارادہ رکھنے والا بندہ، اس کا ایمان سب سے زیادہ کمزور ایمان ہے۔ ایک المیہ آج کے دور کا یہ بھی ہے کہ ہم اگر دوسرے کو گناہ سے روک رہے ہیں حقیر سمجھ کر، نماز پڑھن دی ڈالی نہیں آتی، نمازی پڑھا بندے ہیں، یہ انداز ہمارا یہ ہوتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ دوسرے کو اگر کسی گناہ سے روکنا ہے تو دل میں ہمدردی رکھ کر روکنا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی، انداز یہ ہوتا ہے سمجھانے کا، ہمدردی یہ ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں شہزادے چھوٹی عمر کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشے۔ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا وضو غلط کر رہا تھا، بوڑھا بندہ، دونوں بچے۔ جب اس نے وضو کیا، حضرت حسنین کریمین نے کہا بابا جی ہم چھوٹے ہیں آپ بڑے ہیں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، اگر ہماری کوئی غلطی ہو غلطی ہمیں بتا دینا تاکہ وضو کرنے کا طریقہ ہمیں صحیح آ جائے۔ بابا جی نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ بوڑھے کے سامنے دونوں شہزادوں نے وضو کیا، بوڑھا رو پڑا وضو تمہارا ٹھیک ہے، وضو میرا غلط تھا۔ سنتے بیٹھے ہو والے ہو، یہ طریقہ ہے۔ وضو انہیں کری دے جی طے کیتے، ہمارا انداز یہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محفل کے اندر ایک بندے کو دیکھا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا۔ مجلس برخاست ہوئی، سارے جانے لگے۔ حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے اس بندے سے فرمایا
بھائیان تھوڑی دیر صبر کرنا. سارے چلے گئے. اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرنا شروع کیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے اللہ ان ٹخنوں کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. یہ ساری وعیدات سنائی. اس پر جو اللہ نے سزا دینی ہے وہ سنائی. یہ سنانے کے بعد اتنا بڑا گناہ ہے ٹخنوں سے کپڑا نیچے رکھنا. گناہ سنانے کے بعد کھڑے ہو گئے. فرمان لگے بھائی جان ذرا دیکھنا کہیں میرا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے. اس میں اتنی جو سخت عذاب والی وعید آئی ہے. بندہ رو پڑا. حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کپڑا آپ کا ٹخنوں سے نیچے نہیں ہے کپڑا میرا ٹخنوں سے نیچے ہے. آج کے بعد آپ میرا کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہیں دیکھیں گے. یہ ہے دوسرے کے ساتھ ہمدردی. معذرتاً الی ربکم. روکنے والوں نے کہا اگر قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا تم نے نہیں سمجھایا تھا ہم اللہ کے سامنے عرض کر سکیں گے اللہ ہم نے تو سمجھا دیا تھا. اب سنانا ہمارا کام ہے منوانا تو ہمارا کام نہیں. اور ممکن ہے ان کے دل پر اثر ہو جائے. لعلہم یتقون. ہو سکتا ہے گناہ چھوڑ دیں. اللہ فرماتے فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون. اللہ کے حوصلے برداشت کرتا ہے. اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے حلیم. بڑا حوصلے والا. حلیم کا معنی جلد انتقام نہ لینے والا. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے تو مشو مغرور پر علم خدا تیر گیرد سخت گیرد مرتورا. اب فارسی ہے. مولانا سفر علی خان نے کہا نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈر گرفت اس کی ڈر اس کی تیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. اللہ ڈھیل دیتا ہے جب پکڑتا ہے پھر چیخنے نہیں دیتا. نہ کرو یار یہ کام. ہفتے والا دن عبادت کا دن ہے. نے کہا ہم کو شکار تو نہیں کر رہے. گناہ کیا گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا. غلطی کی غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھا. متا کو سادہ پرانا قصہ سنا چھوڑے. آج یہ حال نہیں. لوگ کھندے سودی روپے کی چوتے نا پرافٹ رکھا ہوئے ان تا چپ کر گئے. اے سود نا رکھے پرافٹ. اے سود تے نا رکھے ڈیو. ان کا سکوت مرگ چھا گیا ہے. موت علی خاموشی. کرنا گناہ تے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا تے وقت آکو بھئی ایڑ کیوں آدھی پئی ہے. کرنا گناہ تے گناہ کو گناہ بندہ نہ سمجھے تے وقت آکا بے موسمی بارشہ کیوں ہوئی. کرنا گناہ تے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا تے وقت آکا ہر پاسے تباہی تے بربادی کیوں مچ گئی ہے. ایمان نہ سو سارے دوست اے غلطیاں تے کمیاں سارے جن کے نہیں. اثر ہمارے مستحق ہے. ابلیس نے گناہ کیا آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کیا پھر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا. اللہ نے قیامت تک لعنتی بنا دیا. یہ ہفتے والے دن شکار کر رہے ہیں کہتے ہم کو شکار کر رہے ہیں. نہیں شکار تو اتوار والے دن کرتے ہیں. مچھلیاں تو اتوار والے دن نکالتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین. اللہ نے گناہ کرنے والے اور پھر گناہ کو گناہ نہ سمجھنے والے ان ظالموں کو بندر بنا دیا. سچ مچ کا بندر کا جانور
3 दिन तक चीख चीख कर मर गए। कुरान के लफ्ज़ हैं, कुलना लहुम कुन किरदतन खासीन। अल्लाह ने फरमाया हो जाओ बंदर जलील। जब कौम के बंदों ने देखा जो रोकने वाले थे, हफ्ते वाले दिन ये शिकार किया करते हैं, बहाना ये बनाया है हम शिकार तो नहीं करते, खाली मछलियां बंद करते हैं, निकल दीवार को है। रोकने वाले जब सुबह आए, अल्लाह ने ये काम करने वालों को जलील बंदर बना दिया था। अब चिमट रहे हैं रोकने वालों को, आवाजें निकाल रहे हैं, वक्त पे कतरा है बेहतर अपने खुशंगाम का। जल गया जब खेत में बरसात तो फिर किस काम का। 3 दिन तक चीख चीख कर तड़प तड़प कर मर गए। आज के सबक का खुलासा अब आप मुझे बताएं, बंदा गुनाह करे और गुनाह को गुनाह ही न समझे तो अल्लाह की रहमत आएगी, रहमत आएगी या अज़ाब आएगा। 2 नमूने मैंने कुरान में से दिखा दिया आपको। इब्लीस ने गुनाह किया, गुनाह को गुनाह नहीं समझा, क़यामत तक लानत का मुस्तहिक बन गया। और बनी इसराइल के लोगों ने गुनाह किया, गुनाह को गुनाह नहीं समझा, अल्लाह करीम ने दुनिया के अंदर इनकी शक्लें बिगाड़ कर रख दी, बंदर बना दिया। 3 दिन तक चीख चीख कर मर गए। और जब बंदा गुनाह को गुनाह समझे, अल्लाह करीम फिर उसे तौबा की तौफीक भी दे दिया करता है। यार मैं गलती कर रहा हूँ, मुझसे कमी हो गई, कोताही हो गई। और जब बंदा गुनाह को गुनाह ही न समझे, तौबा कैसे करेगा, अल्लाह की रहमत कैसे आएगी। अल्लाह हमारी गलतियां माफ फरमाए।